قرآن مجید کا ایک مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کا آغاز اللہ احکم الحاکمین ان الفاظ سے کر رہے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ جیسا کہ انسان جب کوئی بڑی ہی خوبصورت چیز، خوبصورت منظر دیکھتا ہے تو اس کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، کیونکہ اصل تعریف تو بنانے والے کی ہوتی ہے۔ جب انسان کو اپنی سوچ سے بڑھ کے کسی معاملے کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے سبحان اللہ، کہ یہ کام جسے میں مشکل یا ناممکن سمجھ رہا تھا، لیکن میری نگاہوں کے سامنے وہ کام ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والا پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح انبیاء اور رسول جب قوموں کے پاس آتے رہے اور انہیں رب کا پیغام پڑھ کے سناتے رہے تو قوم نے انہیں نبی اور رسول ماننے سے انکار کیا۔ اب یہ جو واقعہ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سنیں گے، اس میں سے صرف وہ نکتے میں آپ کے گوش گزار کروں گا جن کے اندر میری اور آپ کی اصلاح موجود ہے۔ اب اس سے سب سے پہلا نکتہ تو یہ سمجھ آتا ہے کہ جب بھی حق والوں نے حق بات بیان کی ہے تو انہیں سامنے سے مشکلات پیش کی گئی ہیں۔ حق والوں کی بات آسانی سے قبول نہیں کی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے سامنے بتایا گیا کہ بھئی ایک اللہ کو مانو تو لوگوں نے آنن فانن مان لیا۔ لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ زندگی عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، تم نے مرنا ہے، قبر کی زندگی اور حشر کی زندگی تو لوگوں نے آسانی سے مان لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ بتایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، ایک ایک بات کا اور ایک ایک عمل کا رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تو لوگوں نے آسانی سے مان لیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء اور رسول نے بڑی لمبی اس کے مقابلے میں جدوجہد کی ہے، اور سامنے سے مشکلات، سامنے سے تکالیف، ان کے پہاڑ کھڑے کیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مشن کو چھوڑا نہیں ہے۔ پھر اللہ احکم الحاکمین نے ان کی بات کے اندر تقویت پیدا کرنے کے لیے، چونکہ جو حق والے ہوتے ہیں وہ تو فوراً سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، جو حق کو سمجھتے ہیں یا جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت رکھی ہوتی ہے، وہ تو انبیاء اور رسول کی بات کے اوپر ہی بھروسہ کر لیتے ہیں، چاہے وہ بات انہوں نے اپنے کانوں سے خود سنی ہو یا کسی ذریعے سے پہنچی ہو کہ تمہارا پیغمبر یہ کہتا ہے، تو انہوں نے دل و جان تسلیم کیا کہ اگر کہنے والا میرا پیغمبر ہے، اگر کہنے والا میرا نبی رسول ہے، تو پھر یقیناً ان کی بات 100% صحیح ہے۔ لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی، وہ آگے سے پھر ایسے کاموں کے مطالبے کرتے ہیں جن کے مطالبے کرنے کے اندر بھی یہ عنصر موجود ہوتا ہے کہ یہ کون سا کام ہونے والا ہے۔ گویا کہ سوال کرنے کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ ہم نے مطالبہ ایسا مانگا ہے، یہ پورا نہیں کر سکیں گے، لوگوں کے اندر ان کی رسوائی ہوگی، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ انبیاء اور رسول جس کا پیغام سنا رہے ہیں وہ مسبب الاسباب ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ جس کے پیغمبر ہیں، جس کے نبی اور رسول ہیں، جس نے ان کو برگزیدہ بندہ بنایا ہے، جس نے ان کو چنا ہے، اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان مع العسر یسرا، پہلے مشکلات آئیں گی، دشواریاں آئیں گی، مصائب سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن ہمیشہ مشکلات نہیں رہیں گی۔ ان مشکلات کے بعد اللہ آسانیاں بھی پیدا کرے گا۔ ان دشواریوں کے بعد اللہ عزتوں سے بھی نوازے گا۔
اگر وہ ثابت قدم رہیں گے، اگر وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو اللہ کا اصول کہ ان مع العسر یسرا، جس طرح اللہ نے قرآن میں مثال دی کہ رات اور دن میرے اختیار میں ہے، تو رات کی تشبیہ جو ہے وہ مشکلات سے دی گئی ہے۔ ایک بندہ مشکلات میں ہے، گویا کہ اس کی مثال ایک تاریک رات جیسی ہے، ایسی رات جس کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے، حتیٰ کہ چاند کی روشنی بھی نہیں ہے۔ اب ہر طرف سے انسان کے اوپر مشکلات آ رہی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کس سمت میں اپنا سفر جاری رکھنا ہے، میری منزل مقصود کہاں پہ ہے، پاس سواری بھی موجود نہیں، ہر طرف سے مشکل ہی مشکل ہے، سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے۔ تو جس طرح میرا اللہ اس رات کو ختم کر کے دن کا اجالا لے آتا ہے، رات کی تاریکی ختم کر کے دن کی روشنی کو لے آتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے ان مع العسر یسرا، لوگوں اسی طرح مشکلات کے بعد آسانیوں کو بھی میں اسی طرح لے آؤں گا۔ انبیاء سے مطالبہ کرتے رہے بھی معجزات دکھائیں، ہمیں معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزے سے مراد عمل ہی ایسا ہے جو انسانی سوچوں سے بہت بالا تر چیز ہو، جسے انسان اپنے عقل کے پیمانے پہ اس کا موازنہ نہیں کر سکتا کہ میری عقل کے اندر تو چیز نہیں آ رہی ہو، بھائی میری عقل تو ناقص ہے، میرا علم ناقص ہے، میرا تجربہ ناقص ہے۔ وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو اسباب کا جو ہے محتاج نہیں، سارے اسباب اس کے محتاج ہیں، وہ بغیر اسباب کے کن کہے تو ساری کائنات بننے کے لیے تیار ہے، اس کے سامنے کوئی انکار کر سکتا؟ تو اللہ کا الحاکمین نے بھی دیکھیں اس واقعے کا جو ظہور کیا اور پھر لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بتایا، تو لفظ جو ابتدا کی سبحان اللہ، کہ بھئی لوگ نہیں مان رہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کا نبی و رسول یہ کہتا ہے کہ 40 دن کی مسافت مکہ سے بیت المقدس کی، 40 دن کی مسافت جو لوگوں نے اپنے اندازوں کے مطابق جو گھوڑوں پہ، گدھوں پہ، خچروں پہ، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، تقریباً 40 دن لگتے تھے، اب وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات ایک بندہ کہتا ہے میں مکہ سے اٹھا، ام ہانی کے گھر سے اٹھا، بیت المقدس گیا، وہاں پہ جو ہے امامت بھی کروائی، وہاں سے پھر آسمانوں کی سیریں بھی کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائیو یہ سوالات کن کے ہیں؟ جو حق کو ماننے سے انکار کرنے والے ہیں۔ حق والے کون تھے؟ کہ جنہوں نے جا کے صدیق اکبر سے کہا کہ بھائی اس طرح کی بات ایک بندہ کر رہا ہے کہ رات کے مختصر سے عرصے میں ابھی رات بھی ختم نہیں ہوئی، ایسا ممکن ہے بتاؤ؟ تو دیکھیں ایمان والوں نے آگے سے سوال کیا کیا، جو دل و جان سے پکا سچا ایمان لے کے آئے ہیں، کہا بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ کہا تمہارا نبی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات ارشاد فرمانے والے تمہارے نبی ہیں۔ جب آقا علیہ السلام کا نام نامی سنا، کہا اگر میرے پیغمبر نے کہا ہے تو پھر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس میں دوسرا نقطہ جو ہمارے لیے کہ بھئی جب ہمارے سامنے قال اللہ و قال رسول آ جائے تو بھائیو مشرکین مکہ کی طرح اگر آگے سے چیم گوئیاں کریں گے، اگر آگے سے سوالات اٹھائیں گے، اگر آگے سے ہل و حجت کریں گے کہ نہیں نہیں میرا باپ ایسے کر رہا تھا، میرا دادا پردادا ایسے کر رہا تھا، میرا کنبہ قبیلہ تو ایسے کرتا رہا ہے، میری برادری تو ایسے کر رہی ہے، میرے اہل محلہ، میرے گاؤں والے تو ایسے کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طرز عمل اہل ایمان کا نہیں ہے۔ جن جیسا ایمان لانے کا رب نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے؟ انہیں بتایا گیا تمہارے رسول نے کہا ہے، کہا سر تسلیم خم ہے، ہم نے تو کلمہ اسی لیے پڑھا ہے کہ جب ہمارے سامنے قال اللہ کی بات آ جائے گی، قال رسول اللہ محبوب پیغمبر کی بات آ جائے گی، وہاں ہم ہیل و حجت نہیں کریں گے، بلکہ فوراً سے پہلے بات کو تسلیم کر لیں گے۔ تو جاتے جی وقار اس سے پہلے کہ ہم اسراء و معراج کی طرف چلیں، ذرا وہ پس منظر بھی میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ جو 30واں پارے کی آخری صورتیں ہیں، جو آیات ہیں، جب نبی کریم علیہ السلام انتہائی پریشان تھے کہ بھئی اللہ کی نصرت کیوں نہیں آ رہی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، مشرکین مکہ کا ظلم و بربریت جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، نت نئے انداز سے ظلم جو ہے صحابہ کے اوپر کیے جا رہے ہیں۔
اب محبوب پیغمبر علیہ السلام پریشان ہیں، شیب ابی طالب کے اندر 2.5 سے 3 سال جو ہے قید بھی برداشت کی، سوشل بائیکاٹ بھی برداشت کیا، تانے بھی سنے، باتیں بھی سنی۔ اگر آپ اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلیں، جب محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ وہ گھڑی تھی جب پہلی مرتبہ محبوب پیغمبر نے کہا کہ میں اللہ کا نبی و رسول ہوں۔ اس لمحے سے آپ ذرا پیچھے جائیں، مکہ والے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا مقام کیسا جانتے ہیں؟ ایک بھی دشمن شہر مکہ میں نہیں ہے، محبوب پیغمبر کا ایک بھی مخالف موجود نہیں ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام کی عزت و توقیر سب کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہے۔ سارے کیا کہتے ہیں؟ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ جیسا سچا کوئی نہیں۔ جب سارا معاشرہ جو ہے جھوٹ کے اوپر کھڑا ہے، جب سارا معاشرہ جھوٹ کا پلندہ بن چکا ہے، جھوٹ ان کے رگ و ریشے کے اندر شامل ہو چکا ہے، اس کے باوجود سارا مکہ یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ ما جربنا کا الا صدقا، اے نبی ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا ہے۔